اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل صفة الحیاة الدنیا کماء مطر انزلناه من السماء فاختلط به بسببه نبات الارض واشتبك بعضه ببعض مما يأكل الناس من البر والشعير وغيرهما والأنعام من الكلى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بهجتها من النبات وزينت بالزهر وأصله تزينت أبدلت التاء زايا وأدغمت في الزاي ثم استلبت همزة الوصل وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من تحصيل ثمارها أتاها أمرنا قضاؤنا أو عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها زرعها حصيدا كالمحسود بالمناجل كأن مخففة كأنها لم تغن تكن بالأمس كذلك نفصل نبين الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام أي السلامة وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان ويهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقیم دین الاسلام۔ لغات دیکھیے۔ مثل بمعنی مثل، مانند، تشبیہ، نمونہ، صفت، جمع اس کی امثال آتی ہے۔ فاختلط به باب افتعال سے ہے، اختلط یختلط اختلاط، باب افتعال۔ اس کے معنی ہے مل جانا، مخلوط ہونا، گڈمڈ ہو جانا۔ نبات گھاس، پودا، سبزہ، درخت جو زمین سے اگے، کھیتی، جمع نباتات۔ انعام، نعمن کی جمع ہے، چوپایا، خاص طور پر اونٹ کو کہتے ہیں انعام۔ زخرف اس کے معنی سونا، زینت و سجاوٹ، کسی چیز کا انتہائی حسن و دلکشی۔ وزینت اس کی اصل ہے تزینت، تا کو زا سے بدل کر زا میں ادغام کر دیا، پھر ابتدا بالسکون کو دور کرنے کے واسطے حمزہ وصل شروع میں لائے، زینت ہو گیا۔ تزین کا معنی ہے سجنا، آراستہ ہونا، خوبصورت بننا۔ حسیدہ کٹی ہوئی کھیتی، یہ فعیل مفعول کے معنی میں، محسود کے معنی میں، جمع حسائد۔ لم تغنا اصل میں تھا لم تغنا، لم کی وجہ سے اخیر سے الف کو گرا دیا۔ یہ واحد مؤنث غائب نفی جہت بلم کا صیغہ ہے۔ مصدر غنن اور غنان آتا ہے، قیام کرنا، موجود ہونا۔ بالامس گزشتہ کل، زمان ماضی، جمع اموس اور آماس آتی ہے۔ یتفکرون جمع مذکر غائب، باب تفاعل سے ہے، غور و فکر کرنا، کسی مسئلے کے حل کے لیے عقل سے کام لینا۔ اب اس کا عبارت کا اعراب دیکھیے، یعنی ترکیب۔ یہاں فرمایا گیا انما مثل الحیات الدنیا کماء، یہ جملہ مستأنفہ ہے، لہذا اس کا کوئی محل اعراب نہیں۔
آگے فرمایا گیا انزلناہ من السماء، یہ کمائن میں مائن کی صفت ہے، اس لیے محلن یہ مجرور ہے۔ آگے فرمایا گیا فاختلط بہ نبات الارض، یہ اپنے ماقبل والے جملہ انزلناہ پر معطوف ہونے کی وجہ سے محلن مجرور ہے۔ مما یاکل الناس میں ما موصولہ ہے، یاکل الناس اسی کا صلہ ہے۔ اخذت الارض محل جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا وزینت، اخذت الارض پر معطوف ہونے کی وجہ سے یہ بھی محلن مجرور ہے۔ آگے فرمایا گیا اتاہا امرنا، یہ اذا اخذت الارض کا جو کہ شرط کا معنی رکھتا ہے اس کا جواب ہے یہ۔ اور آگے فرمایا گیا جعلناہا، اسی جواب شرط پر معطوف ہے۔ آگے فرمایا گیا کأن لم تغن بالامس، یہ جعلناہا کے ہا ضمیر مفعولی سے حال ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے، نصب کی جگہ میں ہے۔ اگلا جملہ ہے یعنی نفصل الآیات، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ اسے پہلے لم تغنا دیکھو، لم تغنا یہ کأن کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے، اور اس کا اسم ضمیر شان ہے جو محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے کأنہا لم تغنا۔ اب آگے جو اگلا جملہ ہے یعنی نفصل الآیات، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ اور آگے فرمایا گیا یتفکرون، یہ لقومن کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے محل جر میں ہے۔ اگلی آیت کریمہ کو دیکھیے، یہاں فرمایا گیا واللہ یدعو، یہ جملہ مستانفہ ہے، اللہ مبتدا اور یدعو الی دار السلام یہ خبر ہے، اور یہدی من یشاء، یہ یدعو پر معطوف ہے۔ من یشاء میں من موصول ہے اور یشاء الی صراط مستقیم من موصول کا صلہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، بے شک دنیاوی زندگی کی صفت اس پانی کی طرح ہے یعنی بارش کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کی وجہ سے زمین کے پودے خوب گنجان ہو گئے اور باز سے مل گئے، یعنی وہ پودے کہ جس کو لوگ کھاتے ہیں یعنی گیہوں، جو وغیرہ، اور جانور کھاتے ہیں یعنی گھاس، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی یعنی سرسبز و شادابی کی وجہ سے خوبصورتی پالی اور خوب زیبائش ہو گئی پھول وغیرہ کی وجہ سے۔ یہ وزینت، یہ تزینت اس کی اصل ہے، اس میں تا کو زا سے بدل دیا گیا اور زا کو زا میں ادغام کر دیا گیا، پھر حمزہ وصل شروع میں لائے ابتدا بسکون کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے مالک نے یہ سمجھا کہ وہ اس پر قابض ہو گئے یعنی اس کے پھل کو حاصل کرنے پر قادر ہو گئے کہ اچانک ہمارا حکم آیا یعنی ہمارا فیصلہ یا ہمارا عذاب آیا بوقت شب یا دن میں، پھر ہم نے اس کھیتی کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا یعنی درانتیوں سے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، گویا کہ وہ کھیتی گزشتہ زمانے میں موجود ہی نہیں تھی وہاں پر۔ اسی طریقے سے ہم نشانیوں کو، آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے سمجھتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالی تمام لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے،
اور دارالسلام سے مراد جنت ہے۔ بالدعاء الی الایمان، ایمان کی طرف بلا کر، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک تعالی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف۔ جس کی ہدایت کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے۔ اب ما قبل سے اس کا ربط دیکھیے۔ ما قبل کی آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یعنی تمہاری ساری شرارتوں کا حاصل فقط دنیاوی زندگی کی منفعت کو حاصل کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا ہے۔ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جان لو جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، یہ دنیاوی زندگی اور اس کے منافع اور اس کی ظاہری چمک دمک جس پر تم ریجھے جا رہے ہو، وہ دائمی نہیں بلکہ فقط چند روزہ ہے، اور اس کی مدت بہت ہی مختصر ہے جس کو جلد ختم ہو جانا ہے۔ چنانچہ دنیاوی زندگی کی سرعت زوال کو آگے کی آیت میں یعنی انما مثل الحیات الدنیا میں ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، پھر اس کے سبب سے مختلف الوان و اشکال کی نباتات اگ گئے، جس نے زمین کو بارونق اور مزین کر دیا، اور کھیتی وغیرہ ایسی تیار ہو گئی کہ مالکوں کو کامل بھروسہ ہو گیا کہ اب اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، کہ اچانک خدا کے حکم سے دن میں یا رات میں کوئی آفت آ پہنچی، مثلا بگولا آ گیا، یا اولے پڑ گئے، یا ٹڈی دل پہنچ گیا، جس نے تمام کھیتی کو ایسا صاف کر ڈالا گویا کبھی یہاں ایک تینکا بھی نہ اگا تھا۔ ٹھیک اسی طرح دنیاوی زندگی کی مثال سمجھ لو کہ خواہ وہ کتنی ہی حسین اور تر و تازہ نظر آئے، حتیٰ کہ بیوقوف لوگ اس کی رونق اور دل لبائی پر مفتون ہو کر اصل حقیقت کو فراموش کر دیں، لیکن اس دنیاوی زندگی کی شادابی اور زینت محض چند روزہ ہے جو بہت ہی جلد زوال اور فنا کے ہاتھوں نسیہ منسیہ ہو جائے گی۔ آگے فرمایا گیا کما ان انزلنا من السماء، یہاں پر حیات دنیا یعنی دنیاوی زندگی کو ماء السماء سے تشبیہ کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے حصول میں صاحب دنیا کے کسب کا دخل نہیں ہوتا، اسی طرح ماء السماء کے حصول میں کسب کا دخل نہیں ہوتا، برخلاف ماء الارض کے کہ اس کو حاصل کرنے کے واسطے آلات وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا فاختلط بہ نبات الارض، یہاں پر اختلط کثرت پیداوار کے معنی میں ہے، کیونکہ جب زمین کی پیداوار زیادہ قوی ہوتی ہے تو گنجان ہو کر ایک جز دوسرے جز سے مل جاتا ہے اور لپٹ جاتا ہے۔ اسی معنی کو مفسر علام نے واشتبک بعضہ ببعض سے بیان فرمایا۔ آگے فرمایا گیا مما یاکل الناس، مطلب یہ ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والے پودے جو ایک دوسرے سے مخلوط اور گنجان ہو جاتے ہیں، ان میں سے بعض تو وہ پودے ہوتے ہیں جن کو آدمی اپنی خوراک میں استعمال کرتا ہے، جیسے گندم، جو وغیرہ، اور بعض وہ پودے ہوتے ہیں جن کو جانور کھاتے ہیں، جیسے گھاس وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مخلوط اور گنجان ہونے والے پودے تو صرف ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی صرف گندم یا صرف جو وغیرہ، جس سے دانہ اور بھوسا دونوں حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی پودے سے حاصل ہونے والے دانوں کو آدمی کھاتے ہیں، اور اسی پودے سے حاصل ہونے والے بھوسا کو جانور کھاتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، حتیٰ بیان غایت کے لیے آتا ہے، چنانچہ یہاں پر بھی حتیٰ محذوف کی غایت کے لیے آیا ہے۔ اصل عبارت ہے ما زال ینمو ویزہو حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یعنی زمین کی سرسبز و شادابی کھیتی سے مکمل ہو جاتی ہے، اور مالک بھی اس کو دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہوتا رہتا ہے کہ اب تو کھیتی حاصل ہو گئی، پھل حاصل ہو گیا، کہ اچانک ہمارا فیصلہ اس کی تباہی کے بارے میں آ جاتا ہے۔
آگے فرمایا گیا لیلن او نہارن، یعنی رات کو یا دن کو. یہ دو وقت کو خاص طور پر شاید اس لیے ذکر فرمایا کہ رات کا وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے اور دن میں لوگ عموماً بیدار ہوتے ہیں، تو اس طرح غفلت اور بیداری دونوں حالتوں کو لے لیا گیا. مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو پھر انسان سویا ہو یا جگا ہو، غافل ہو یا بیدار ہو، کوئی شخص کسی حالت میں اس کو روک نہیں سکتا. آگے فرمایا گیا فجعلناها اے زرعها حصیدا کالمحصود بالمناجل. یہ جملہ ما قبل والے جملہ اتاها امرنا پر معطوف ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیصلے عذاب کے بعد اس کھیتی کا ایسا برا حال ہو جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، گویا کہ وہ کھیتی گزشتہ کل یعنی گزشتہ زمانے میں اس جگہ موجود ہی نہ تھی. یہاں پر بالامس سے مراد زمانہ ماضی ہے، نہ کہ گزشتہ کل جو آج سے ایک دن پہلے گزرا. آگے فرمایا گیا کذالک نفصل نبین الآیات لقوم یتفکرون. اصل عبارت یہ ہے کما فصلنا فی ضرب المثل نفصل الآیات نبین الآیات لقوم یتفکرون، یعنی جس طرح ہم نے مثال بیان کرنے میں تفصیل سے کام لیا اور صاف صاف بیان کیا، اسی طرح ہم آیات کو بھی تفصیل کے ساتھ صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے اور سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ مثال کسی خاص شخص کی طرف راجع نہیں ہے، یہ مثال ہر اس شخص کے لیے عبرت کا سامان ہے جس کو بصیرت اور تدبر کی صلاحیت ہو. لہٰذا ہر انسان کے لیے مناسب ہے کہ قرآن کریم کا اپنے آپ کو پہلے مخاطب قرار دے اور اس میں غور و تدبر سے کام لے تاکہ عوامر کو بجا لائے اور نواہی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو. اگلی آیت کو دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. یہاں تک جس مضمون کو بیان فرمایا گیا اس کا تعلق دنیاوی زندگی کے حال سے تھا. آگے کی آیت میں اس کے بالمقابل دار آخرت کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے. چنانچہ فرمایا گیا واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی ایسے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. ظاہر ہے وہ جنت ہے، اس میں کسی طرح کی تکلیف، رنج و غم وغیرہ کا خطرہ نہیں. السلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے جس کا معنی ہے المنزہ عن کل نقص المتصف بکل کمال. لیکن مفسر علام نے یہاں پر السلام سے السلامت کا معنی مراد لیا ہے، یعنی السلامت من الآفات والنقائص. مراد اس سے مطلق جنت ہے اور اللہ کے دارالسلام کی طرف بلانے سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف بلانا ہے جو دخول جنت کا وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے. اسی کی طرف تنبیہ کی گئی ہے بالدعاء الی الایمان فرما کر وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ہدایتہ الی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے پر پہنچا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دارالسلام کی دعوت تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے سب کے لیے ہدایت بھی عام ہے، لیکن ہدایت کی خاص قسم جو سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا جانا ہے اور چلنے کی توفیق دیا جانا ہے، یہ خاص لوگوں ہی کو نصیب ہوتا ہے. صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام ہی سیدھا راستہ ہے اور اعتدال والا راستہ ہے جو یہودیت کے افراد سے اور نصرانیت کے تفرید سے محفوظ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.